جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام جو ایک مقرر دائرے میں چلتا آیا ہے اور چل رہا ہے، ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دن کب آئے گا جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں؟ دوستو، انسان ہونے کی حیثیت سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تاکہ ہم قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی یہ علامتیں اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامتیں بیان کرنے کا اس قدر اہتمام فرمایا جس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ ابو زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے منبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ایسے اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ بس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ دوستو، اسی طرح کی دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں بتایا نہ ہو، بس جس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے ساتھیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی تھی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، ان میں سے جب کوئی رونما ہوتا تو مجھے یاد آ جاتا۔ دوستو، اب ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سوال سے متعلق جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ آپ کو اس سے کیا تعلق، اس علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ اب آپ کو اس سے متعلق ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید اور بال بہت ہی زیادہ کالے تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ بالکل تھکا ہوا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو جانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج بھی کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنا اور کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص پہلے تو سوال کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا، آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح سے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس اجنبی نے پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ دوستو، اس حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم ذاتی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتا دی ہیں۔ یہ تو بات ہوئی کہ قیامت کب آئے گی، پر کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کہتے کسے ہیں؟ قیامت دراصل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی اس چیخ کا نام ہے جس سے ساری کائنات پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اس زلزلے کی شروعات جھٹکوں سے ہوگی۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں لگاتار تیزی آتی جائے گی۔ عام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر کوئی بس ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا۔ اس دن کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں بھی کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، چاند سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سارا عالم تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کے آغوش میں سو جائے گی۔ دوستو، اس دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت اب بہت ہی قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قیامت آسمانی آفت کی وجہ سے ہوگی۔ جب بھی قیامت آئے گی تو وہ آسمان ہی کی طرف سے نازل ہوگی، اور آج کی جدید سائنس نے بھی اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اس زمین کی تباہی کا سبب بنے گی۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین پر جو بھی تباہی آئے گی اس کے پیچھے کی وجہ خلا یعنی کہ اسپیس میں موجود پتھر ہے، جو کہ اس دنیا سے بہت بڑے ہیں اور اسپیس میں لگاتار تیر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ پتھر زمین پر آ گریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ سائنسدان کچھ عرصے کے بعد پریڈکشن کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ سائنسدانوں کے مطابق سال 2029 میں FSS نام کی ایک چٹان جو اسپیس میں تیر رہی ہے اس کا زمین سے ٹکرانے کا اندیشہ ہے۔ اب اس خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ ہزاروں فیٹ چوڑی ایک ایسی بھاری بھرکم چٹان کا زمین سے ٹکرانے کا مطلب سینکڑوں ایٹم بوم کے برابر تباہی، کروڑوں لوگوں کا مرنا اور پوری دنیا کا نظام بگڑنا۔ لیکن وہیں کچھ سائنسدانوں کی بات مانے تو وہ اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چٹان زمین سے ٹکرائے گی نہیں، پر اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے۔ امریکہ کی اسپیس ایجنسی ناسا کے مطابق یہ چٹان 13 اپریل 2029 کو زمین کے بہت قریب سے ہو کر گزرے گی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زمین سے ٹکرائے گی یا نہیں۔ اس کی خبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین سے ٹکرائے گی نہیں، پر زمین سے اس کا فاصلہ اتنا کم ہوگا کہ لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ یہ چٹان ہماری پرتھوی سے تو 22,000 میل دور ہے، پر اگر سائنسدانوں کی مانے تو یہ فاصلہ خلا یعنی اسپیس کے اعتبار سے بال کے برابر بھی نہیں۔ خیر، اب ہم آپ کو ترتیب کے ساتھ ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے قیامت کی کچھ نشانیاں پیش کرتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمائی۔ قیامت کی بڑی علامت میں سے یہ ہے کہ سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا، اور یہ واقعہ پیش آ چکا ہے،
اور گھر گھر میں موسیقی کی آوازیں آنا، یہ بھی ہم گانے بجانے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اب دوستو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے؟ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے۔ والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہو۔ باپ کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ سب نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو نشانیاں آنے والے وقت میں آئیں گی۔ اب آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جو نشانیاں آنے والے وقت میں آئے گی۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ قبیلوں کے لیڈر بہت مختلف، جھوٹے اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں میں رئیس تاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے۔ کم عمر کے لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا ماحول بہت بڑھ جائے گا، لیکن تعلیم صرف دنیا ہی کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا سامان بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ اسے گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہا کی کمی ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا۔ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے والوں پر لعنت کریں گے۔ جھوٹوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجدوں میں شور ہوگا اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے گا، جبکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینوں کا دور چل رہا ہوگا۔ لوگ فخر اور ریاکاری کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ شراب کا اور سود کا نام بدل کر شراب کا نام رمی اور سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے سامان، شراب اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ حرام اولاد کی بھی کثرت ہوگی۔ دعوتوں میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ اچانک سے موت یعنی حادثات سے مرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کی سواری کر کے مسجد تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوگی، لیکن لباس اتنا باریک اور چست ہونے کی وجہ سے برہنہ ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی کہ وہ بال اس طرح بنائے گی کہ کوہان نظر آئیں گے۔ ادائے دکھا دکھا کر مٹک مٹک کر چلیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی اس کے نزدیک باندیوں سے زیادہ گرا ہوا ہوگا۔ مومن برائیوں کو دیکھے گا پر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑتا رہے گا۔ آج ان سب باتوں کا ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، اور کسی علامت کی ابھی شروعات ہوئی ہے اور کوئی اپنی انتہا تک پہنچ گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سبھی علامتیں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، اسی وقت قیامت کی بڑی اور آخری علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آخر ان کے بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ زمین اوپر سے نیچے تک کپ کپائے گی، جتنے مردے اس میں دفن ہیں سب کو نکال پھینکے گی۔ اس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کون نیک ہے اور کون گنہگار۔ سورہ ابراہیم آیت 48 میں اللہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے جس دن حساب ہوگا محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے فضل سے بہترین مقامات عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگ فرما بردار ہیں، اور ہمارا نام شکریہ ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔